الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سبسڈی کا ڈاکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 20 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ مئی کے بعد آنے والا مہینہ جون پاکستان کے بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے حکومت وقت ابھی سے اپنی تقریروں میں، تحریروں میں مختلف طرح کے بیانات جاری کر رہی ہے کہ جی اتنے کھرب روپیہ فلاں سبسڈی کے لیے رکھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سبسڈی کا تصور کیا ہے اور سبسڈی کے زمینی حقائق کیا ہیں۔ چونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے حوالے سے اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک شمار ہوتا ہے، اور مکہ اور مدینہ کے حاکم ہونے کے حوالے سے سعودیہ عرب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے پروگرام میں ہم سبسڈی کی نسبت سے انہی دو حکمرانوں کا ذکر کریں گے، اور عوام الناس کو، مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سبسڈی کے نام پر کیا دجل مچا ہوا ہے، کیا ظلم جاری ہے۔ مثلا مکہ کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں میں آل سعود کے اس وقت کے جو سربراہ ہیں، ان کے بادشاہ کا نام، کنگ کا نام اس وقت سلمان ہے، اور ولی عہد جو محمد بن سلمان MBS کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے اپنے اس آخری چند سالوں میں کیا کیا کہ عمرے کی فیس جو 350 ریال تھی، سعودی ریال، اس کو بڑھا کر کے اعلان کیا گیا کہ جی 4000 ریال عمرے کی فیس کر دی گئی ہے۔ اس پہ جب ساری دنیا کے لوگوں نے شور مچایا، مصر والوں نے بھی اور دوسرے ملکوں نے بھی، تو پھر آل سعود نے دوبارہ اعلان کیا کہ جی عمرے کی فیس کو 2000 کر دیا جائے گا، اور 2000 ریال حکومت وقت یعنی آل سعود یعنی سعودی حکومت اپنی طرف سے سبسڈی ادا کرے گی۔ اب اس پہ اللہ جانے آپ روئیں یا آپ ہنسیں، لیکن غور کریں کہ دھوکے اور ڈاکے کا کیا دجل جاری ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی جیب سے 350 ریال ادا کیے سعودی حکومت کو، حالانکہ سعودی حکومت بروئے قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کے مطابق اس 350 ریال کے بھی یہ حقدار نہیں ہے۔ لیکن چلیں، اس بندے نے 350 ریال اس حکومت کی جیب میں ڈال دیا، اس کو 350 ریال مل گئے، اس کے خزانے میں ایک رقم آ گئی۔ اچھا، اب چاہے یہ اس کو انتظامات کے نام پہ کریں یا جو بھی کریں، لیکن ہے یہ قرآن پاک کی کھلی نفی۔ ان کا حق صرف یہ ہے کہ زائرین آئیں، وہ جو تجارت کریں مکہ سے، مدینہ سے، وہ جو تبرکات، زیارت، تسبیح، کپڑا، مصلی، ٹوپی، کھجور جو بھی خریدیں، یہ اس میں سے منافع کمانے کے حقدار ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن عمرے کے نام پہ، حج کے نام پہ ویزا فیسیں، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ قرآن کی کھلی نفی ہے۔ لیکن چلیں سبسڈی کے نام پہ بات کرتے ہیں کہ 350 ریال انہوں نے وصول کیا، اور ان کے خزانے میں ایک بندے کی 350 ریال کی رقم آ گئی۔ اچھا، اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہی بندہ آئندہ اگر دوبارہ عمرے پہ آیا تو اس کو 4000 ریال دینے پڑیں گے۔ اچھا جی، اب اس نے چیخنا شروع کیا کہ میں 4000 ریال کہاں سے دوں گا؟ تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اچھا جناب، آپ 2000 ریال دے دیں اور باقی 2000 ریال کی ہم سبسڈی دے دیں گے۔ واہ سبحان اللہ! یعنی کہ اب کاغذوں میں شو یہ کیا جائے گا کہ جی 2000 ریال ادھر سے اس بندے نے دیے، اور 2000 ریال اس حکومت وقت نے اپنے کاغذوں میں بطور اخراجات، بطور ایکسپنسز شو کر دیے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس حکومت کو پہلے 350 ریال مل رہے تھے ایک بندے سے، اب اس کو 2000 ریال فی فرد، فی یعنی جو وہ زائر ہے،
ہیں وہ عمرے کے لیے آ رہا ہے یا حج کے لیے آ رہا ہے، اس نے 2000 ریال ان کی جیب میں ڈال دیا، تو پہلے 350 ریال آ رہا تھا، اب 2000 ریال ان کی جیب میں آیا، اور جو انہوں نے سبسڈی کو اپنے اخراجات کے طور پہ ظاہر کیا وہ تو ان کا 1 ٹکا خرچ نہیں ہوا، 1 ریال خرچ نہیں ہوا، صرف کاغذوں میں اس نے شو کیا کہ جی فیس 4000 ریال تھی تو زائر نے 2000 ریال دیے اور باقی 2000 ہم ایکسپینس ادا کر رہے ہیں۔ کس چیز کا ایکسپینس ادا کر رہے ہو؟ 1 ٹکا نہیں تم دے رہے، اور 2000 ریال اس حاجی سے یا اس زائر سے، اس عمرے والے سے قرآن کی نفی کر کے وصول کر رہے ہو، اور پھر سبسڈی کا دجل بھی دے رہے ہو۔ یعنی اتنی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2000 ریال عمرے کے نام پہ سبسڈی کو بطور اخراجات ظاہر کیا گیا، اس میں حکومت کے اخراجات کیا ہیں؟ حکومت نے تو ایک ریال اپنے پلے سے نہیں دیا۔ اسی طرح اب آپ پاکستان پہ آ جائیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک چیز پکڑ لیں جی، پٹرول ہے، پٹرول کو مہنگا کیا گیا جی، مثال ہے جی 100 سے بڑھا کے 150، 150 سے 200، 200 سے 350، ٹھیک ہے۔ اب حکومت نے بڑا جناب اپنا حاتم طائی ہونے کا اپنا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم غریب موٹر سائیکل والوں کو 100 روپے کی پٹرول کی سبسڈی دیں گے۔ یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے کہ ایک چیز 100 روپے لیٹر بک رہی تھی، اس کو بڑھا کے پہلے 350 کر دیا گیا، اور پھر بعد میں مثال ہے 100 روپیہ سبسڈی کے نام پہ اس کو 250 کر دیا گیا۔ تو اس کا حکومت کا 1 ٹکا اپنی جیب سے خرچ نہیں ہو رہا، وہی 100 روپے کی چیز جو انہوں نے 350 کی کاغذوں میں دھوکہ دے کے اب اس کو بطور اخراجات ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت مئی میں 2023 میں حکومتی اعلانات کے مطابق لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے کی سبسڈی کو بطور اخراجات شو کیا جا رہا ہے۔ ظلم ہے، صریح دجل ہے، ڈاکہ ہے۔ کیونکہ آپ پچھلے 5 سال کی خبروں کو آپ یوں دیکھیں کہ حزب اختلاف نے حزب اقتدار پر الزام لگایا کہ جی یہ سینٹ کے الیکشن میں 20 کروڑ کی رشوت دی گئی، انہوں نے ان پر الزام لگایا۔ 5 سال کی اخبارات کی خبریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ادھر والے ادھر والوں پہ الزام لگاتے ہیں، ادھر والے ادھر والوں پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن ایک عام بندہ سوچتا ہے کہ بھئی 20 کروڑ اگر ایک سیٹ کا دیا جا رہا ہے تو ان سیٹ والوں نے کرنا کیا ہے جا کے؟ اگر تو خود جا کے انہوں نے قانون بنانا ہے تو اس قانون بنانے کے لیے ایک ممبر کو 20 کروڑ کیوں آفر کیا جا رہا ہے؟ اور یہ اخبارات کی خبریں ہیں، ہم تو تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارے نمائندے اس طرح کے دجل کے نظام کا حصہ ہیں اور 1 ٹکا ان کی جیب سے خرچ نہیں ہوتا اور اربوں کھربوں روپے کو بطور اخراجات سبسڈی کے نام پہ بجٹ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ عوام الناس کی جیب پر ڈاکہ نہیں ہے؟ اور یاد رہے کہ چوری اور ڈاکے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ چوری آنکھ اوجھل کی جاتی ہے اور ڈاکہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو آنکھوں کے سامنے ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس میں آخری بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور ڈاکے کی سزا موت ہے۔ اور اس وقت جو دنیا بھر کے حکمران، خواہ مکہ والے، خواہ اسلام آباد والے، خاص یہ سر سید کا ٹولہ کسی بھی روپ میں کسی بھی شکل میں بیٹھا ہوا، یہ قرآن کا منکر ٹولہ، یہ سبسڈی کے نام پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، اور اللہ ہی کی شان ہے کہ مکہ بے شک کافروں کے قبضے میں چلا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے مرکز سے ہٹا دیے جانے کے باوجود اس وقت سے لے کے اسلام آج تک ترقی کر رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اس لیے یہ ڈاکو جتنے مرضی بہانے لگا لیں، جتنے مرضی سبسڈی کو الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو دکھا لیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سبسڈی کے نام پہ کھلا ڈاکہ ہے اور ڈاکے کی سزا موت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری ایک بات اور ذہن میں آئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو یہ معاملات کیے اس کی تشریح بھی چند پچھلے پروگراموں میں پیش کی جا چکی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے جادوگروں کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو نگل لیا تھا، کھا لیا تھا۔ تو اس لیے اہل ایمان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب عصا ید بیضاء میں ہو تو پھر ان دجالیوں کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو نگلا جا سکتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔